وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں 3 بڑی علامات جادو کی آپ کو بتاؤں گا۔ یوں تو جادو کو، نظر بد کو، اسیب کو یا جناتی مسئلے کو، ان 3-4 چیزوں کو اسیس کرنا اور ان کے درمیان ڈسکریمنیشن کرنا، ان کے درمیان کلاسیفیکیشن کرنا کہ کون سی چیز کیا ہے، ان کے درمیان ان کا فرق نکالنا سب سے مشکل کام ہے۔ آلموسٹ ان کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن چند بڑی علامات جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جادو کا پیشنٹ ہے، میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان میں سے صرف انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 3 علامات میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اس کو جلدی سے جلدی اسیس کر سکیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ جادو کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے اور بلا وجہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بات بات پہ اس کو غصہ آتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی جادو کے پیشنٹ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اور بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ دوسری نشانی میرے پیارے بہن بھائیوں، جادو کے پیشنٹ کو جو ہوتی ہے، یاد رکھنا ہے کہ اس کو کوئی کام کرنا ہے، آسان کام ہے، بڑے آسانی سے وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ دل اس کا چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں، لیکن وہ نہیں کر پائے گا۔ جب بھی مطلب اس کے اندر اتنی کاہلی، اتنی سستی ہوگی کہ کام کو کرنا بھی چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، نہیں کام اس سے کیا جاتا، اس کا کام ویسے ہی پینڈنگ ہوگا یا لنگر آن ہوتا جائے گا، لٹکتا جائے گا، وہ اس کو کر نہیں پائے گا۔ یہ بھی ایک جادو کے پیشنٹ کی نشانی ہے۔ اور ایک اور بڑی نشانی اس کی جو ہوتی ہے، پیارے بہن بھائیو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جادو کا پیشنٹ جو ہوتا ہے، اس کو جب بھی قرآن اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے یا اس کو آپ کسی معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں جو قرآن سے علاج کرتا ہے، شرعی طریقے سے علاج کرتا ہے، راقی ہے، آپ اس کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں تو اس کا دل نہیں کرے گا وہاں پہ جانے کو، اور اس کے دل میں یا تو اس کو شدید غصہ آنا شروع ہو جائے گا، یا اس کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، یا اس کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں پیشنٹ، اور بعض اوقات ان کو اتنا خوف آتا ہے، اتنا ڈر آتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے پیشنٹ کا کہ میں بھائی علاج کے لیے نہیں جاؤں، یا چھپ جاتے ہیں کمرے کو، دروازہ لگا لیتے ہیں، اندر سے چھپ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہماری آبزرویشن میں یہ چیزیں ساری آئی ہیں، مشاہدے میں آئی ہیں، ایسے پیشنٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، پیارے بہن بھائیوں، اس کو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اس کو اچھا نہیں لگتا یہ ماحول، اس کو گھٹن ہوتی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے قرآن مجید والے ماحول میں، جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، قرآن کی بات کی جا رہی ہوگی، تو ایسے معالج کے پاس جانے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن جب اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے اس کو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں نے 3-4 نشانیاں آپ کو بتائی ہیں جو مین بڑی نشانیاں ہیں جن سے آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندے کے اوپر جادو ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے مزید شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔